بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر پتھر کشتی بن گیا۔ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے زبردست طوفان عبور کیا، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز دیکھیے کہ آپ نے پتھر کو پانی پر ٹھہرا دیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پانی کے کنارے تشریف فرما تھے کہ اکرمہ بن ابو جہل وہاں آ نکلا اور کہنے لگا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اس پتھر کو بلائیں جو پانی کے دوسرے کنارے پر پڑا ہے، کہ وہ پانی پر تیرتا ہوا آ جائے اور ڈوبنے نہیں پائے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اشارہ فرمایا تو وہ اپنے مقام سے اکھڑا اور پانی کے اوپر تیرتا ہوا آپ کے آگے آ گیا، اور بازبان فصیح اللہ کے ایک ہونے اور آپ کے رسول برحق ہونے کی شہادت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ سے فرمایا، کیا یہ تیرے لیے کافی ہے؟ بولا، ہاں، بشرطیہ کہ یہ اس طرح وہی چلا جائے جہاں سے آیا ہے۔ تو وہ پتھر وہیں چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا غیبی تھیلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں مجھ پر 3 مصیبتیں سخت پڑی ہیں۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، دوسرا حضرت عثمان کی شہادت، تیسرے میرے توشہ دان کا غم ہو جانا۔ لوگوں نے پوچھا، کیسا توشہ دان؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کی، کچھ کھجوریں ہیں۔ ارشاد ہوا، وہ لے آؤ۔ میں نے لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دسترخوان پر پھیلا دیا تو وہ 21 کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کھجور کو خدا کا نام پڑھ کر رکھتے جاتے تھے، پھر آپ نے سب کو ملا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 10 آدمی کھائیں، اور اس طرح سارے فوج سیر ہو گئی اور کچھ کھجوریں بچ گئی، وہ میں نے توشہ دان میں ڈال لی۔ اور ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ جب تمہیں کھجوروں کی ضرورت ہو تو اس توشہ دان میں ہاتھ ڈال کر نکال لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب مجھے ضرورت ہوتی تو میں توشہ دان میں ہاتھ ڈالتا اور کھجوریں نکل آتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے زمانے خلافت تک میں اس میں سے کھجوریں کھاتا رہا، اور 5 وسق تو میں نے اس میں سے راہ خدا میں خیرات کر دی، مگر کھجوریں ختم نہ ہوئیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہنگامہ شہادت میں میرا گھر لوٹا گیا، اور اس کے ساتھ ہی میرا توشہ دان بھی جاتا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تمام عمر اس کا رنج و غم رہا، اور نہایت دردناک لہجے میں یہ شعر پڑھتے تھے، یعنی سب کو آج ایک ہی غم ہے مگر مجھے 2 غم ہیں، ایک توشہ دان کے غم ہونے کا اور دوسرا حضرت عثمان کی شہادت کا۔ نہ جلنے والا بابرکت رومال۔ حضرت عباد بن عبد الصمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ انہوں نے اپنی لونڈی سے فرمایا، دسترخوان لاؤ، ہم کھانا کھائیں گے۔ اس نے لا کر بچھا دیا۔ فرمایا کہ رومال بھی لاؤ۔ وہ ایک رومال لے آئی جو کہ میلا تھا۔ فرمایا، اس کو تندور میں ڈال دیں۔ اس نے تندور میں ڈال دیا جس میں آگ بھڑک رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے نکالا گیا تو وہ ایسا سفید تھا جیسے کہ دودھ۔ ہم نے حیران ہو کر کہا کہ یہ کیا راز ہے؟ حضرت انس نے فرمایا کہ یہ وہ رومال ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک کو صاف کیا کرتے تھے
جب یہ میلا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو اسی طرح آگ میں دھولتے ہیں جس سے میل اور چکناہٹ جل جاتی ہے، مگر کپڑا نہیں جلتا نہ خراب ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز انبیاء کرام کے چہرے پر سے گزرے آگ اسے نہیں جلاتی۔ حضرت مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ مثنوی شریف میں اس مبارک واقعے کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یعنی اے وہ دل جس کو نار جہنم اور عذاب دوزخ کا ڈر ہے، اس پیارے پیارے ہونٹوں اور مقدس ہاتھوں سے نزدیکی کیوں نہیں حاصل کر لیتا، جبکہ بے جان چیز دسترخوان کو ایسی فضیلت و بزرگی عطا فرمائی کہ وہ آگ میں نہ جلے، تو جو ان کے عاشق صادق اور بندہ بارگاہ بے کس پناہ ہیں، ان پر جہنم کیوں نہ حرام ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 مبارک کی برکت لاغر بکری دودھ سے بھر گئی۔ ابو نعیم نے ابو قصافہ سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں میرا باپ مر گیا، میری ماں اور خالہ زندہ تھی، ہمارے پاس چند ایک بکریاں تھیں جنہیں میں چرایا کرتا تھا۔ میری خالہ اکثر اوقات مجھے تاکید کیا کرتی تھی کہ کبھی اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جانا، بلکہ اس کے قریب سے نہ گزرنا، کیونکہ اگر تو اس کے قابو میں آ گیا تو وہ تجھے گمراہ کر دے گا۔ لیکن میں جب بکریاں لے کر چراگاہ میں پہنچتا تو بکریوں کو وہیں چھوڑ کر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اور دن بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام معجز نظام کو سنا کرتا۔ مجھے اس قدر لذت آتی کہ اور کچھ یاد نہ رہتا۔ شام بھوکی بکریاں گھر لے جاتا۔ میری خالہ پوچھا کرتی کہ تمہیں کیا ہوا، تو انہیں لے جا کر کیا کرتا ہے، یہ خالی پیٹ رہتی ہیں اور دن بدن لاغر ہو جاتی ہیں۔ میں کہتا مجھے کچھ معلوم نہیں کیا ہوا۔ اس طرح 2 روز اس نے بکریوں کو دیکھا اور مجھے خوب ڈانٹا کہ تو کہاں رہتا ہے، یہ کیوں بھوکی رہتی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ تو چراتا نہیں۔ تیسرے دن حسب معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہو گیا، اور ساتھ ہی یہ شکایت کر دی کہ میری خالہ مجھے آپ کے پاس آنے سے منع کرتی ہے، کیونکہ میں تمام دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں اور بکریاں کہیں بیٹھی رہتی ہیں۔ خالہ یہ دیکھ کر بہت خفا ہوتی ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنی بکریاں میرے پاس لے آ۔ میں ہانک کر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پٹھوں پر ہاتھ پھیرا اور ان کی تھنوں کو بھی ہاتھ لگایا اور دعائے برکت کی۔ ان کے تھن فوراً دودھ سے بھر گئے اور گوشت چربی سے فربا ہو گئے۔ جب انہیں گھر لے آیا تو میری خالہ نے کہا ہاں اس طرح چرایا کر، اور جہاں آج چراتا رہا ہے ہر روز وہاں لے جایا کر۔ میں نے کہا خالہ جی آج کسی اور جگہ نہیں چری اور نہ ان کو چراتا رہا ہوں، یہ اس شخص کی برکت ہے جس کے پاس سے گزرنے سے تم منع کرتی ہو۔ اگر تم کہتی ہو تو اس کے پاس جایا کروں، کہتی ہو تو نہ جایا کروں، اس کو کہہ آؤں گا کہ اپنی برکت واپس لے لے۔ خالہ نہیں چاہتی۔ یہ سن کر بولی نہیں بچہ، کیوں نہیں چاہتی، اس کے پاس ضرور جایا کر، جو وہ کہے اسے غور سے سنا کر، بہت برکت والا اور ہدایت والا آدمی ہے، میرا دل کہتا ہے وہ سچا ہے۔ پھر وہ اور میری ماں دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ جب ہم آپ کی بیعت کر کے واپس آئے تو میری ماں اور خالہ کہتی تھی کہ ہم نے کسی کو آپ سے زیادہ خوبصورت، خوش لباس اور نرم کلام نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے گفتگو کے وقت نور نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔